بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سفر سے پہلے مضمون چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. 5 حصے میں بیان کر چکا تھا، آج 6واں حصہ بیان کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. مقام ابوا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہونے لگا تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال یا 5.5 سال یا 6.5 سال، مختلف روایتیں ہیں، آپ کی عمر تھی اس وقت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. تو موت کے وقت میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں. اپنے والدہ کے پاس تھے اور طبیعت جو ہے وہ اچانک بگڑی. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی تو جب باتیں کرنا چھوڑا، کچھ ایسی چیزیں دیکھی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے چمٹ گئے. اور چمٹ کر جو ہے کیا ہو رہا، قافلے والے اور بھی تھے لیکن کوئی جو ہے اپنی اٹھیاں چرانے میں ہے، کوئی بکریوں کو پانی پلانے میں مشغول ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے. ام ایمن ساتھ تھی لیکن ام ایمن ہر وقت تو ساتھ رہتی نہیں تھی، کبھی اس کے بھی کچھ کام ہوتے تھے، ضرورتیں ہوتی تھی. تو کیا ہو رہا ہے آپ کو، کیا ہو رہا ہے؟ تو ماں نے آخر میں جو جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہے کہ دیکھو بیٹا محمد، ہر جان کو موت آنی ہے. تو یہ جملہ کہا، یہ آخر جملہ تھا ان کا. 2-3 باتیں کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر جان کو جو ہے مرنا ہے، اور ہر لکل عروج زوال، جتنا بھی آدمی اوپر جائے اوپر جائے اوپر جائے نیچے اترنا پڑے گا. اس کو ہوائی جائے جتنا بھی اوپر جائے کہیں نہ کہیں اس کو اترنا پڑے گا. یہ تو نہیں کہ اوپر چلتا رہے گا وہ. اور پھر یہ جملہ کہا مجھے تم سے بہت محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں جوانی میں مر جاؤں گا. عام طور سے آدمی کی موت آتی ہے چلتے چلتے چلتے، بڑھاپا آتا ہے، خدا نخواستہ بیماریاں لگتی ہے، آدمی چل دیتا ہے. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی جوانی میں آپ کی حضرت آمنہ کی عمر کچھ زیادہ تھی بھی، جیسا حالہ کی عمر بھی نہیں تھی. حالہ جو ہے یہ عبدالمطلب کی اہلیہ اور آمنہ جو عبداللہ کی اہلیہ، دونوں کو قصے میں بیان کر چکا ہوں. کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اتنی جوانی میں چل پڑوں گی دنیا سے، اور میں نے تو بڑی خواہشیں کی تھی. یہ جملہ کہا آخر میں میری بڑی خواہشیں تھیں، بڑی امیدیں تھیں کہ میں تو اس کو بڑا کروں گی، تیری تربیت کروں گی، تیری خدمت کروں گی تاکہ تو دنیا میں چمکے. ابھی تو کچھ پتا نہیں ہے نبوت ملنے والی ہے تاکہ اس کو دنیا میں چمکے. لیکن یہ کہ اب میں جا رہی ہوں. یہاں تک جو بات کہی ام ایمن آ گئی. یہ بوڑھی عورت تھی ام ایمن. وہ ام ایمن نے کہا ارے بھائی آؤ آمنہ کا تو انتقال ہو رہا ہے، آپ دیکھو لوگوں کو جمع کرتے ہیں. لوگ جمع ہوئے، اتنے میں تو ان کی روح قبض ہو چکی تھی.
اس زمانے میں دفن کا معمول تھا کہ لوگ جو ہے دفن کرتے تھے، یہ جتنے بھی بے ایمان ہیں سارے کے سارے دفن کرتے تھے، جیسا ہمارے دور کے اندر دفن کا نہیں ہے ان لوگوں کے یہاں، ان کا جو جلاتے ہیں، لیکن وہاں بے ایمان جو تو سارے کے سارے دفن کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہود نصارہ کے یہاں بھی دفن کا معمول ہے، صرف ہمارے یہاں ہندوستان میں یا کسی ایک دو ملکوں میں ہوگا جو جلاتے ہیں، مجوسی وغیرہ وہ الگ الگ ترکیبیں ہیں سب کی۔ خیر دفن کیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ آپ کی عمر 6 سال کی ہے یا 5.5 سال کی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب جمع ہو رہے ہیں، سب لا رہے ہیں، تو یہ لا رہے ہیں، تو ایک انوکھا منظر دیکھا۔ یہ منظر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا کہ جب ان کو اندر رکھا گیا قبر میں، تو بعض روایتوں میں یہ ہے، تاریخی روایتوں میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر کود پڑے، بھی میں بھی میری ماں کے ساتھ سوں گا۔ تو ایمن نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایمن جو تھی سمجھدار عورت تھی، اور یہ آخر تک حضور کے انتقال تک نہیں بلکہ حضرت عمر کے انتقال تک زندہ رہی۔ ایمن بہت جاندار شاندار عورت تھی حبشن تھی، لیکن اس کے دماغ کے اندر اسلام کے بارے میں جیسے جیوی ہوتی ہے نا، ہمارے جیوی میں 256 جیوی، 300 جیوی، 400 جیوی، تو ہمارے دین کے خاطر ہمارے دماغ میں کروڑوں جیوی ہونی چاہیے کہ میں میرے دین کو کیسے پانی پہنچاؤں، میں میرے دین کو کیسے فائدہ پہنچاؤں۔ تو اس کے دماغ میں جو ہے اسلام کے خاطر کئی گنا جیوی زیادہ تھی، یہ سوچتی رہتی تھی کہ کس طریقے سے میرے دین کو میں پانی پہنچاؤں، کس طریقے سے میں اسلام کو فروغ دوں، کیا کروں۔ تو یہ ایمن کے بہت قصے آتے ہیں حدیث میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ کہا ایمن کے بارے میں، ان کی تو چہرہ اتنا قبول صورت تھا نہیں، ہونٹ بھی موٹے تھے اور ناک کے نتنے بھی موٹے تھے، اور کوئی زیادہ کشش والی کوئی چیز تھی نہیں۔ تو کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پیار دیتے تھے ایمن کو۔ گھر مجمع میں یہ ایمن آتی اور سارے کو پردہ کرتی نہیں تھی، پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد یہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ جب ممانی کو بوڑھی ہو چکی تھی اور جو ایسا اپنا دوپٹہ ڈال دیا، اور دوپٹہ ڈال کر مجلس میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آتی پانی لے کر آتی حضور کے پاس، پانی پی لو، کیا فرماتے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کیا مشروب تلبینہ کی شکل میں یا کوئی اور شکل میں ستو کا جو جوس ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں، گرمی بہت ہے، تھوڑا پیٹ کو ڈالنے سے، کیا فرماتے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ خود کہتی ماں کی بات چلایا نہیں کرتے، حالانکہ ماں نہیں تھی، لیکن حضور فرماتے تھے کہ مجھے اس سے ماں کا پیار ملتا ہے، میری ماں تو ہے اماں، لیکن اس نے مجھے ماں والا پیار دیا ہے۔ تو صحابہ کبھی کبھار جو ہے وہ آتے تو صحابہ تھوڑے سے مسکرا کے یہ جو گئی پھر سے آ گئی بڑھیا، پتہ نہیں حضور کو کیا کہے گی۔ تو صحابہ کہتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم اس کے چہرے میں کو مت دیکھو، یہ اتنی اونچی عورت ہے کہ میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اب تو بات ختم ہوگی۔ حضور کو فرماتے تھے کہ میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ یہ ایمن نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ چھوٹے تھے، بڑے مشکل سے نکالا، مٹی ڈالی گئی، اور پھر ایمن لے کر چلی، سارا قافلہ بھی مکہ کی طرف چلا۔ مکہ والوں کو عبد المطلب کو ایک بھنک پڑ گئی تھی کہ قافلہ مدینہ سے آ رہا ہے۔ اس زمانے میں واٹس ایپ تھے نہیں، اس زمانے میں فون تھے نہیں، لیکن یہ جو قافلے خبر دیتے تھے، جو قافلے گزرتے آتے جاتے، یہ اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، وہ جنگلوں میں کہتے آ رہے ابھی یہ کون جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، تو وہاں جا کر کہتے میرے تمہارا پوتا آ رہا ہے محمد، آپ کی بیٹی آ رہی ہے، ہم نے دیکھا ان کو۔ جب انہیں وہاں پتہ چلا تو عبد المطلب بہت خوش ہو گئے، ارے چلو بھائی آ رہا ہے، یہ قافلہ آ رہا ہے، گھر وغیرہ کے چلی جی بیٹی۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو روغن وغیرہ ہوتا ہے وہ روغن وغیرہ بھی کروایا، اور جو بھی پانی وغیرہ بھرنا تھا وہ بھی بھرا، تیاری کی۔ تو پوچھتے تھے مکہ والے عبد المطلب آج بہت خوش ہے، پوتا آ رہا ہے میرا۔
حالانکہ پوتے بہت تھے عبد المطلب کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی۔ تو مدینہ جو قافلہ بھیجا تھا میں نے، وہ آ رہا ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں، آج خبر آوے کل خبر آوے۔ یہ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب ام ایمن چلی تو ام ایمن نے پیدل نہیں چلایا حضور کو۔ 6-7 سال کا بچہ، 5.5 سال کا بچہ تو پیدل بھی چل لیتا ہے، اور نبی کے اندر اللہ اور طاقت دے دیتا ہے۔ لیکن آپ نے جو ام ایمن نے پیدل نہیں چلنے دیا، بلکہ ام ایمن نے حضور کو اٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر جو ہے وہ جب روانہ ہوئی تو حضور مڑ مڑ کر ماں کی قبر کو دیکھتے تھے، مڑ مڑ کر، اور ام ایمن جو ہے وہ چہرے میں پھیرتی تھی، بھائی تم زیادہ مت دیکھو۔ لیکن جب تک وہ قبر اوجھل نہیں ہوئی تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، کبھی دائیں طرف سے، اما من الیمین و اما من الشمال، اما من الیمین و اما من الشمال، کبھی دائیں طرف سے چہرہ دیکھتے، کبھی بائیں طرف سے وہ قبر دیکھتے ماں کی، یہاں تک کہ آگے روانہ ہوئے۔ جب قبر اوجھل ہو گئی، رات بھی گزر گئی، لیکن گاہے گاہے مکہ مکرمہ پہنچنے تک یاد کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کے ساتھ سونا تھا۔ ام ایمن نے جو سارے قافلہ والوں نے مشورہ کیا کہ ابھی بچے کو کس کے حوالے کریں۔ مکہ جا کر تو عبد المطلب ہے، وہاں ابو طالب بھی ہے، وہاں سارے چچا ہیں، چچیاں ہیں، سب ہیں وہاں جا کر، لیکن ابھی یہ جو ہمارا راستہ ہے مکہ مکرمہ پہنچنے تک کا، 7 دن کا 8 دن کا، تو بچے کا خیال کون کرے؟ کھانا کھلانا ہے، پلانا ہے، کپڑے دھونے، ہاتھ پکڑنا ہے، کہیں جب بچہ بھاگے نہیں کہ جھاڑیوں کی طرف۔ اس زمانے میں مکہ مدینہ کے درمیان میں شیر بہت ہوتے تھے اس دور کے اندر، اب تو شیر ختم ہو گئے، لیکن اس دور کے اندر شیر بہت ہوتے تھے، جنگلی جانور بھی بہت ہوتے تھے، سانپ بھی ہوتے تھے۔ اب جو ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی، تو سب نے مشورہ کر کے ام ایمن کو سونپ دیا۔ کوئی بوڑھی عورت ہے اور یہی ان سے ہی زیادہ منسلک رہے ہیں، خدمت کرتی رہی ہے، پھر مکہ پہنچنے تک یہی دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ پہنچے، اب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں اس وقت میں جو بڑا اسٹیشن ہوتا تھا مکہ مکرمہ کا، وہ تنعیم ہوتا تھا، مسجد عائشہ۔ وہاں پہنچ گئے تو سمجھ لو کہ آدمی وہاں مکہ میں داخل ہو گیا۔ تنعیم جنگل تھا، مسجد وغیرہ تو تھی نہیں، تو تنعیم کے قریب سے جب یہ گزر رہا تھا قافلہ تو عبد المطلب کو کسی نے کہا کہ وہ لوگ آ گئے، تنعیم میں ٹھہرے، کچھ کپڑے وغیرہ بدل رہے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب جب عبد المطلب جو ہے وہ اپنا سیدھا اچھے سے کپڑے پہن کر استقبال کے لیے آئے تنعیم پر۔ جب عبد المطلب آئے، کیونکہ وجیح آدمی تھے، ایک آواز پورا مکہ ڈرتا تھا ان سے، عبد المطلب سے، تو اعلان کیا کہ چلو میرا پوتا آ رہا ہے، چلو میرا بیٹا آ رہا ہے، چلو آپ لوگ استقبال کے لیے چلو۔ تو مکہ والے آنے یا نہ آنے، لیکن چچا ان کے بیٹوں کو تو آنا پڑا، عبد المطلب ہے، ابو طالب ہے، وغیرہ وغیرہ سارے کے سارے وہ آئے، اور وہ چچیاں بھی آئی، ہانی وغیرہ جو ہے یہ پھوپھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو طالب کی یہ بیٹی تھی ام ہانی، اور ابو طالب کے جو لڑکے تھے جو بڑے تھے وہ آئے، اور سب۔ اب عبد المطلب جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں قافلہ تو وہی ہے، قافلہ وہی ہے، لیکن محمد کہاں ہے؟ اس لیے تو محمد کی وجہ سے آئے تھے، تو دیکھا تو ام ایمن کے ہاتھ میں ہے محمد۔ ام ایمن یعنی باندی، نوکرانی، اور یہ بڑے آدمی کا بیٹا۔ تو عبد المطلب جو ہے بہت ناراض ہوئے، یہ کہا کہ تم نے کیوں اٹھایا محمد کو؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ قافلہ بڑا تھا، اب کسی کی ہمت یہ نہیں ہوئی عبد المطلب کو یہ کہنے کی کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب بار بار دیکھ رہے، پردہ پردہ تو تھا نہیں، آمنہ کہاں ہے؟ یہ محمد کو جو ہے یہ اس نے کیوں اٹھایا ہے؟ یہ کہہ کر حضور عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آمنہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو نکلا نہیں میری ماں مر گئی ہے۔ اب یہ پھر ابو سفیان ساتھ تھے بات کتابوں میں، انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا، آمنہ کا انتقال ہو گیا مقام ابوا میں، اور ہم نے ان کو وہاں دفن کیا۔
اس پر عبد المطلب کو بہت جھٹکا لگا اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا عبد المطلب نے اور کہا بچہ میرا بچہ ایسا ہے کہ اس کا باپ بھی چلا گیا، باپ کا پیار بھی نہیں دیکھ سکا اور ماں کا پیار بھی نہیں دیکھ سکا، اور اپنے سینے سے لگا کر اب جب وہ گھر جس کو سجایا تھا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بادلہ کے لیے سجایا تھا، کھجوریں رکھ دی تھی، کچھ پنیر کے ٹکڑے رکھ دیے تھے اور کچھ پانی زمزم ہوتا تھا وہاں، وہ زمزم کا پانی رکھ دیا، یہ رکھ دیا، ایک بستر لگا لیا حضرت آمنہ کے لیے، ایک بستر لگا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹا، میں دونوں یہاں سوئیں گے وغیرہ وغیرہ، اور کھانے وغیرہ کے پکانے کی جو چیزیں ہوتی تھی اس دور کے اندر وہاں گوشت کا زیادہ رواج تھا، کچھ گوشت کے ٹکڑے رکھ دیے، کھانا پکانا ہوگا تو آتے ہی اپنا کام چولہا جلے گا، کام شروع کرے گی اپنا جو ہے وہ، یہ سارا کا سارا ان کا خواب جو ہے یہ ختم ہو گیا عبد المطلب کا۔ گھر پر آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں آ کر بہت ان کے پاؤں وزنی ہو گئے عبد المطلب کے، یعنی پاؤں وزنی ہونے کا مطلب یہ کہ ایسا گوشت تھا کہ چل نہیں سکتے تھے، اور گوشت کیا رے، شوہر بھی مر گیا، بیوی مر گئی، باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، اس کی عمر کیا ہے، اور اس کے علاوہ تو بھائی بھی نہیں ہے اس کا، بڑے مشکل سے اس کو پروان چڑھایا، اب اس کو کون دیکھے گا، کیا کرے گا، یہ سارے افکار ذہن میں آ رہے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ خیر، بھاری پاؤں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر تنعیم سے مکہ مکرمہ حضور کو اٹھا کر چلے عبد المطلب، بڑھاپے میں لمبا سفر ہے، تو آج ہم کاروں سے جاتے ہیں تو 10-15 منٹ تو لے کے جاتے ہیں وہاں، اگر ٹریفک میں ہو کہ آج وہاں پہنچتے جب وہاں عمرے کے احرام کے لیے جاتے ہیں تو وقت لگتا ہے، اور پیدل حضور کو لے کر چلے، بعض کتابوں میں کہ اپنی اٹھتی پر بٹھا دیا یا اپنی سواری پر بٹھا دیا، آج حضور کو بٹھایا، پیچھے عبد المطلب بیٹھے، لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو گھر کا دروازہ کھولنے لگے عبد المطلب تو عبد المطلب ہچکیاں مارتے ہوئے اتنا روئے کہ مکہ والے جمع ہو گئے، دروازہ کھولنا ہے حضور کے لیے سارا کا سارا رکھا ہے، بہت روئے، بکا بکان شدیدہ، بہت روئے، بڑی مشکل سے جو ہے بیٹوں نے ان کو سنبھالا، اور پھر جو ہے ابو طالب بھی آئے، انہوں نے بھی سنبھالا اور دروازہ کھولا، پھر جو ہے کہا کہ بس اب یہ تو میں نے بنایا تھا کہ محمد کے لیے اور آمنہ کے لیے، اور اب میں اسے لے کر اس کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے کر اب میرے گھر لے جاتا ہوں۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنی تحویل میں لے لیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حالہ ان کی بیوی تھی، جیسے میں نے پہلے قصہ سنایا تھا، مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں تھیں، دونوں لڑکیوں کو دکھانے کے لیے آپ عبداللہ کو لے گئے تھے حضور کے والد کو، بیٹا یہ آمنہ ہے، اس سے شادی کرنی ہے، یا یہ حالہ ہے، اس سے شادی کرنی ہے، تو عبداللہ نے کہا مجھے آمنہ سے شادی کرنی ہے، تو شادی ہو گئی، اب حالہ رہ گئی، تو عبد المطلب نے کہا بھائی میری شادی حالہ کے ساتھ کرا دو، تو باپ اور بیٹے دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی، تو عبد المطلب کی شادی حالہ کے ساتھ ہوئی، اب عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ ہوئی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور بعد میں حمزہ پیدا ہوئے، حالہ کے پیڑ سے حمزہ پیدا ہوئے، چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدھے عبد المطلب اپنے گھر پر آئے، اور اپنے گھر پر آ کر کہا کہ بس یہ بچہ ہے، اب اس کی ماں تو ہے نہیں، اب اس کی ماں ہی تم ہو، اس کے باپ بھی تم ہو، جو بھی ہے تم ہو، بھی اس کو سنبھالو، اس کی پرورش کرو، اس کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھیلنا کودنا شروع کیا، وہی رہنا شروع کیا۔ روزانہ عبد المطلب کی ایک مجلس لگتی تھی حرم شریف میں، کعبے کے قریب جہاں آج کل منتظم ہے، وہاں ان کی بیٹھک لگتی تھی، بیٹھک عبد المطلب کی، اور بیٹھک ایسی ہوتی تھی کہ دنیا بھر سے جتنی بھی عمرے والے آتے یا حج والے آتے
مکہ کی زیارت کے لیے آتے وہ سب ملنے کے لیے عبد المطلب کے پاس آتے ہیں. پہلے بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھ کر جو ہے کسی کو فیصلہ کرنا ہو, کسی کو کچھ پوچھنا ہو, مکہ کا کچھ کام ہو یا کچھ بھی ہو, یہ بیٹھے اور سارے کے سارے سامنے بیٹھتے تھے. یہ آپ کی بیٹھک عبد المطلب کی ایسی تھی کہ کسی کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تھی, بادشاہ شمار ہوتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کودتے حرم میں کھیلتے کودتے وہ جو ہے عبد المطلب میں بھی آئے نہیں ہے, عبد المطلب کی بیٹھک پر آ کر بیٹھ جاتے کھیلتے کودتے. تو چچا سب منع کرتے, محمد بیٹھو, دادا آئیں گے, محمد بیٹھو, دادا آئیں گے. بیٹھے رہتے اور اپنا کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے, کچھ کھیلتے رہتے, کبھی یہاں کھڑے ہو گئے, کبھی بھاگے, یہ کرتے. چچا سب منع کرتے, مکہ والے منع کرتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے نہیں. جہاں وقت خالی ہوتا تھا فوراً وہی جا کے بیٹھتے. ایک مرتبہ عبد المطلب نے دیکھ لیا کہ محمد یہاں بیٹھتا ہے میری جگہ اور میرے بیٹے منع کرتے ہیں, یعنی ان کو بھنک پڑے گی یا نظر پڑے گی کسی کو. تو عبد المطلب نے جو ہے بیٹھتے ہی کہا محمد کہاں ہے, محمد کہاں ہے. تو آپ دوڑے دوڑے آ گئے, اتنا پیار دیا تھا, دوڑے دوڑے آ گئے, گود میں بٹھایا. اور پھر عبد المطلب نے کہا مجھے اندازہ یہ لگا کہ میری بیٹھک پر تم جو ہے محمد کو بیٹھنے سے منع کرتے ہو, اب میرا فیصلہ سننا, اس بیٹھک پر کسی کو تم میں سے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. محمد چاہے جتنی دیر بیٹھو اس کو اجازت ہے, اس لیے کہ یہ بیٹھک میری نہیں ہے, یہ بیٹھک محمد کی, میں اس کی بیٹھک پر بیٹھا ہوں. یہ جملہ عبد المطلب نے کہا کہ یہ بیٹھک جو ہے یہ مسئلہ میری نہیں ہے, یہ محمد کی ہے اور میں اس کی بیٹھک پر بیٹھا ہوں, یہ اس کی جگہ ہے. یہ جملہ ان کی زبان سے من جانب اللہ نکلا. حالانکہ ابھی تو آپ کی عمر 6-7 سال کی ہے, ابھی تو نبوت کی ملے گی, کتنے حالات آئیں گے, کیا ہوگا, تب جا کر نبوت ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے کے سارے مکہ والے سہم گئے. ارے دادا کو اپنے پوتے سے اتنا کیا, سب کو منع کر دیا, کوئی نہیں بیٹھ سکتا, خبردار, جو بیٹھے گا جرمانہ لیا جائے گا, یعنی مجرم شمار ہوگا. میرے بیٹھک پر کوئی بیٹھا وہ قانوناً مجرم شمار ہوگا, اسے جیل ہو سکتی ہے, جرمانہ ہو سکتا ہے. لیکن محمد کی اجازت ہے, اس لیے کہ یہ بیٹھک یہ اللہ سن لو, سارے مکہ والے, سارے میرے بیٹے سن لو. اللہ کا مطلب یہ ہے, اللہ کا مطلب ہوشیار ہو جاؤ, اعلان کر رہا ہوں میں, جو بیٹھک میں بیٹھتا ہوں یہ بیٹھک میری نہیں ہے. جس کرسی پر میں بیٹھتا ہوں یہ کرسی میری نہیں ہے, یہ کرسی محمد کی ہے. میں محمد کی کرسی پر بیٹھا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمت ہو گئی, دادا نے سب کے سامنے کہہ دیا. چلتے رہے, آتے تھے جاتے تھے. اب عبد المطلب کی عمر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اندازہ یہ ہے 7 سال کی ہوگی یا 7.25 سال کی ہو گئی ہوگی. عبد المطلب کو بیماری لگی. بیماری آدمی کو کسی کو لگتی ہے تو پھر جو ہے خدا نہ کرتا خطرناک بیماری ہو تو بڑھتے جاتی ہے, آدمی اسی مر جاتا ہے. اسی لیے میں نے ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار تیار کیے ہیں, واٹس ایپ پر بھی بھیج دیا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی, مسجد میں بھی, اور تیار کیے. یہ اگر ہر فرض نماز کے بعد یہ میرے اذکار کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. ایسے بھی نہیں ہوگا, کوئی بیماری نہیں لگے گی. سب حوالے میں نے ڈال دیے اس کے اندر. اب ملنے بھی لگے ہیں, چھپنے بھی لگے ہیں, لوگ جو ہے تقسیم بھی کرنے لگے ہیں. آپ لوگوں تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو ہر فرض نماز کے بعد وہ اذکار پڑھنے کی آدمی کوشش کرے, مرد ہو یا عورت ہو. لیکن فرض نماز کے بعد یہ پڑھنے ہیں. پہلے فرض پڑھو, اس کے بعد یہ پڑھو. اس کے بعد نفل پہلے پڑھو یا سنت پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو, یہ اذکار دونوں قول علماء سے. فرض نماز کے بعد فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز کے بعد سنت نفلیں پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, گنجائش ہے اس کے اندر. یہ زیادہ فتویٰ میں جانا مت, جو میں کہوں اتنا کرنا, قابو میں آ جائے گا سر انشاءاللہ. کسی مولوی صاحب سے زیادہ پوچھنا مت, من میں الجھو گے. تو کتاب میں لکھی ہوئی چیز بتائیں گے وہ, اور ہم جانتے ہیں کیا لکھا ہے, کیوں لکھا ہے, کیا ہے, کیا ساری. اس لیے میں نے آپ کو آسانی سمجھا دیا
نماز پڑھنے کے بعد فوراً پڑھو تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز پڑھنے کے بعد سنت نفل پڑھنے کے بعد پڑھو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھو۔ عبد المطلب کی جب طبیعت خراب ہوئی تو عبد المطلب سمجھ گئے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے سارے اپنے بیٹوں کو بلایا پرائیویٹ مشورہ کرنے کے لیے، اور پرائیویٹ مشورہ کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی بلایا اور اپنی بیٹیوں کو بھی بلایا جو ان کی بیٹیاں تھیں، اور اپنی بیوی کو بھی بلایا جو ان کی بیویاں تھیں، وہ سب گھر والے مطلب سب کو بلا کر جو ہے عبد المطلب نے یہ کہا کہ دیکھو بند کمرے میں تمہیں میں جمع کر رہا ہوں، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو بیماری ایسی لگی ہے، کچھ خواب بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ میرا جانے کا وقت ہے، تو تم جو ہے اس کو ایک مشورے کے لیے بلایا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ محمد کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ یہ میں تو چلا جاؤں گا، اب تک تو میں نے سب سنبھال لیا، لیکن یہ تو سب چچاؤں نے کہا ہم لیں گے، ہم کریں گے، سب نے ہاتھ اوپر کیا۔ عبد المطلب نے کہا ہاتھ غلط، سب کہتے ہم کریں گے، یہ غلط ہے، ایک آدمی کہے، ایک آدمی اگر ہم سب کریں گے تو وہ دوسرے میں ڈالے گا، دوسرے میں ڈالے گا، تیسرے میں ڈالے گا، چوتھے میں ڈالے گا، کام ہوگا نہیں۔ ایک آدمی کہے کون ذمہ داری لیتا ہے تاکہ میں میرے ہاتھ سے میرے بیٹے کو اس کو سونپ دوں۔ ابو طالب کھڑے ہو گئے، ابو طالب نے کہا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس کو نبھاؤں گا، بڑا کروں گا، اس کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، سب کچھ کروں گا۔ حالانکہ ابو طالب ان جو بیٹے تھے ان میں سب سے زیادہ غریب یہ تھے، باقی سب مالدار تھے۔ حضرت عباس جو ہے یہ تو بڑی بینک تھے، بہت مال تھا ان کے پاس، حضرت عباس کے پاس بہت مال تھا، اور پورا عرب جو ہے ان سے آ کر سود سے پیسے لیتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، بہت بڑے مالدار تھے حضرت عباس۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا چچا کو کھڑا کر کے کہ میرا چچا عباس ہے۔ ہو گیا وقت، چلو آئندہ ہفتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آئندہ ہفتہ رہا انشاءاللہ تو یہ مضمون اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ابو طالب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تو عبد المطلب نے دیا نہیں، شرطیں لگ رہی ہیں، یہ شرط یہ شرط یہ شرط یہ شرط، پھر میں دیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا۔ آئندہ انشاءاللہ یاد رکھنا کیا مضمون کہاں تک رہ گیا ہے۔